बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक वक्त तक ये राग अलापता रहा कि मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा है, सब कुशन मंगल है दूसरे लफ्ज़ों में, और बड़ी अमन आश्ती है, लोग बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। वहाँ पे एक हमने कठपुतली सीएम लगाया है, फिर उसके साथ साथ हमने गवर्नर लगाया है, और सारे मामलात जो हैं हमारे हाथ के अंदर हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे एक पोजीशन लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये जो फोर्सेस हैं, ये तो हमने पाकिस्तान के हवाले से जो थ्रेट है हमें, ये फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिर हमने देखा अगस्त 5 2019 हुआ, फिर उसके साथ साथ हमने ये देखा कि उससे पहले पैलेट गन्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर घरों को मिसमार किया गया, घरों को जो है वो जलाया गया, और नौजवानों को शहीद किया गया, नौजवानों को उन गुमनाम उनकी कब्रें दरियाफ्त की गईं। ये सब कुछ दुनिया में आता रहा। फिर ऐसे जर्नलिस्ट या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स जो कश्मीर में ढके छुपे अंदाज में काम करते थे, उनको गायब किया जाता रहा। फिर उन्हें पाबंद सलासिल किया गया। एक जर्नलिस्ट जिन्हें 3 साल मुकम्मल हो गए पिछले दिनों, उन्हें पाबंद सलासिल किया गया। इंटरनेशनल तंजीमों को मालूम होना शुरू हुआ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर सब अच्छा नहीं है। फिर यूरोपीय यूनियन में हमने देखा कि वहाँ पे एक ऐसी फेक का पूरा इनका नेटवर्क पकड़ा गया, जो वेबसाइट्स पे मबनी था, जो सोशल मीडिया पे मबनी था, जो एनजीओस पे मबनी था, जिसका हेडक्वार्टर इन्होंने दिल्ली के अंदर बनाया हुआ था। और जब उसे मज़ीद रिसर्च किया गया तो पता चला ये सब कुछ फेक है। ऐसे ही फेक है जैसे मकबूजा कश्मीर में अमनो आश्ती का इनका राग फेक है। अब दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया, दुनिया की मीडिया ने बात करना शुरू कर दी। अगस्त 5 2019 के बाद से दुनिया का मीडिया, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम हो, चाहे वो वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो बीबीसी हो, अल जज़ीरा हो, टीआरटी हो, तमाम जो बड़े मौक़र इदारे हैं, वाशिंगटन पोस्ट हो, इस तरह के इदारों ने इसके हवाले से बात करना शुरू कर दी। हिंदुस्तान बड़ी परेशानी में चला गया कि अब क्या किया जाए। हिंदुस्तान ने यह किया कि पूरे कश्मीर को जेल में कन्वर्ट कर दिया, और नौजवानों को ना सिर्फ पहले तो मकबूजा कश्मीर की जेलों में रखा जाता था, अब मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को हिंदुस्तानों की जेलों में रखा जाने लगा है, और उसके साथ साथ इंटरनेट गैग भी मुकम्मल किया गया। रीसेंट पास्ट के अंदर हमने देखा कि जिस तरह सैयद अली गिलानी शहीद, जब उनकी रहलत हुई, उसके बाद से उनके साथ क्या सलूक किया गया। एक ज़िंदा शख्स के साथ तो ये सलूक करते ही रहते हैं, उसके साथ से एक वो शख्स जो दुनिया से जा चुका है, उसे उसकी फ़ैमिली को अलाउ नहीं किया गया कि उनकी आखिरी रसूमात में, उनके जनाजे में, उनकी तदफीन में उनकी फ़ैमिली को शिरकत करने की इजाज़त। बाकी लोग तो दूर की बात, खारदार तारों से पूरे कश्मीर को बंद कर दिया गया कि कोई शख्स जो है वो ना निकल सके, कर्फ्यू लगाया गया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पैलेट गन का इस्तेमाल है माज़र के साथ, सेक्सुअल असॉल्ट है, इलेक्ट्रिक्यूशन है, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हालिया आई है, इसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अंदर हर दूसरा बच्चा, खातून बिलखुसूस जो हैं, वो ट्रॉमा का, मेंटल ट्रॉमा का शिकार हैं। क्योंकि जब इकॉनमी होगी नहीं, जब तालीम होगी नहीं, जब आपकी मूवमेंट की आज़ादी होगी नहीं, बोलने की आज़ादी होगी नहीं, तो ट्रॉमा में मुब्तला होना एक फितरी सी बात है। इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब को, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है। एडवोकेट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब ने, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। टू स्टार्ट विद एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब, हिंदुस्तान सब अच्छा का राग लापता रहा है, क्या अब भी ऐसा ही है? दुनिया मान रही है कि सब अच्छा है? फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया, और आज आपने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर हमें बात करने की यहाँ पर आपने बुलाया हमें। देखिए, सब ठीक है, इस पे मैं एक ही बात कर सकता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में जैसे आपने बात की कि कल रात को 4 जर्नलिस्ट के घरों पे रेड्स हुए हैं कल, और ये कश्मीर वाला है हमारा एक पॉपुलर न्यूज़ डिटेल रिपोर्ट, हाँ, जिसने रिपोर्ट्स आया क्योंकि यही जुर्म हुआ था उनका कि उन्होंने रिपोर्ट किया था कि कितना इनह्यूमन बिहेवियर था हिंदुस्तान का टुवर्ड्स सैयद अली गिलानी। देखिए, सबसे पहले ये मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। इट राइट फ्राम 1947 जब पार्टीशन हुआ तो हमने उसी वक्त एक बड़ा मैसेकर देखा था कि जब जम्मू में लोगों को यह कहा गया था कि आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा,
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیریوں کے دل تو دھڑکتے ہیں پاکستان کے لیے. تو 2-2.5 لاکھ لوگ وہاں پہ 3 لاکھ مارے گئے, عصمتیں لٹی. اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا لیکن اس شدت سے نہیں چلتا تھا. لیکن جب مقبوضہ کشمیر میں 88-89 میں جب لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ کشمیری کوئی زبان یہ کشمیریوں کی زبان سنی نہیں جاتی ہے, ہندوستان ان کے حقیق الارادیت کو نہ تو ریکگنائز کر رہا ہے نہ تو دے رہا ہے, تو انہوں نے ایک فل فلاجر ریزسٹنس موومنٹ کشمیر میں شروع کر دی. اور اب تو یعنی کہ آپ تب سے لے کر آج تک جو ہے وہ انسانی حقوق کا جو پامالی کا سلسلہ ہے وہ دستور جاری ہے. کیونکہ ہندوستان نے 1997 کی جب ہم بات کرتے ہیں تب تک ہندوستان کو ایک اندازہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات نارمل ہوں گے. انہوں نے 1997 میں ایک کنونشن اگینسٹ ٹارچر جس کو کہتے ہیں کیٹ, انہوں نے اس کو سائن کیا یونائٹڈ نیشنز میں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے آج تک 24 سال ہوئے انہوں نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. کیونکہ اگر یہ اس لا کو ریٹیفائی کرتے ہیں تو ان کے پاس پھر ایک بائنڈنگ ہے کہ جو ان کے مقبوضہ کشمیر میں قوانین ہے, جس میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ ہے, نمبر آف ایکٹس, پھر ان کو ان لائن کرنا پڑے گا ود کیٹ. اس کو یہ مسلسل اوائڈ کرتے رہے. سگنیٹری ہیں لیکن اوائڈ ہاں سگنیٹری کرتے ہیں, ریٹیفائی اس کو نہیں کرتے, جبکہ پاکستان نے 2008 میں اس کو سائن کیا اور 2010 میں ریٹیفائی کر دیا. اور 2017 میں یونائٹڈ نیشنز میں جب یونیورسل پیریوڈک ریویو ہوتا ہے ہر کنٹری کا ہر 4 سال کے بعد, یونانیمسلی وہاں پہ تمام دنیا کے لوگوں نے کہا, یہ جو ممالک کے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس کیٹ کو ریٹیفائی کیوں نہیں کرتے. اور 2018 میں انہوں نے والنٹیئرلی کہا ہم ریٹیفائی کر دیں گے, لیکن تاحال انہوں نے ابھی تک 2021 میں بھی ریٹیفائی نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ وہاں کے جو ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے انڈیا کی, وہ سپریم کورٹ میں بھی چلی گئی, اور سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ ہمیں انٹرنیشنل امبیرسمنٹ. عدالتوں کا بھی ہم رویے کی بات کریں گے. جل صاحب کو میں یہاں پہ شامل کرتا ہوں. جل صاحب, جو نیریٹو انڈیا دیتا رہا ہے اس سارے عرصے کے دوران, اگر یہ نیریٹو اس کی بات مان لی جائے تو یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ 9 لاکھ فوج پھر مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہی ہے. یور ٹیک سر. جی ہاں بالکل. بسم اللہ الرحمن. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ انڈیا 1947 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں کرتا آ رہا ہے, وہ 3 کیٹیگریز میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی اس کی جو بڑی کیٹیگری ہے وہ ہے انسانیت کے خلاف جرائم, اور انسانیت کے خلاف 11 جرائم جو ہے وہ ساری دنیا اس کو مانتی ہے, وہ سارے 11 کے 11 جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں. لہٰذا جس طرح نیورمبرگ ٹرائلز ہوئے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 سے لے کے 46 تک, یا ٹوکیو ٹرائلز ہوئے تھے, تو میرے خیال میں انڈیا کے جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. اچھا, دوسرا ہے جنگی جرائم. جنگی جرائم کے بھی کوئی تقریباً 8 قسمیں ہیں, وہ بھی سارے کے سارے جو ہے ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, اور ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کے مرتکب بالکل ہوئے ہیں. اچھا, تیسری جو چیز ہے وہ ہے انٹرنیشنل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. اس کے بھی انہوں نے اس کے جتنے بھی کلوزز ہیں سب کی انہوں نے کنٹینیوسلی وائلیشن کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ جو انسانی حقوق کے جو دعوے دار ہیں یا جو ٹھیکیدار ہیں, انہیں یہ وائلیشنز مقبوضہ کشمیر میں کیوں نظر نہیں آتی. وہ آج کل یہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اگر طالبان کی حکومت افغانستان میں آتی ہے تو ان کو اس وقت تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک وہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے. لیکن انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کے واقعات سے بالکل اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور وہ صرف نام لیتے ہیں کچھ ممالک کا جو ان کو سوٹ کرتے ہیں, باقی ممالک سے وہ خاموشی کے. اچھا, انڈین گورنمنٹ کو ابھی طالبان کی جو کامیابی ہے اس سے سخت پریشانی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے وہ شاید زور پکڑے گی. تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ دیکھیں
गिलानी साहब को उनके जिंदगी में और उनके रहलत के बाद भी उन्होंने इतना खौफजदा किया हुआ था कि उन्होंने हमेशा उसके ऊपर पैरा रखा। और मैं अभी आज ही न्यूयॉर्क टाइम में पब्लिश उनकी रहलत के बाद एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें उनकी खिदमात को सराहा गया है और ये बताया गया है कि वो ऐसे लीडर थे जिसको कश्मीर के अवाम कहते थे कि ऐसे लीडर है जो कि बिकता नहीं और झुकता नहीं। तो मेरे ख्याल में और उनके साथ रहलत के बाद जो सलूक किया गया है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए वो शर्म की बात है। और उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान ने एहतजाज किए बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को एहतजाज करनी चाहिए। बल्कि दुनिया में यहाँ पे एक जहाँ पे सवाल भी यहाँ आज़ादी पे की जी तहरीकें हैं जी सॉरी टू कट यू, यहाँ पे एक उनको सवाल जो जो है ना आपने बात की है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से कि वॉर क्राइम्स की मुर्तकिब इनकी आर्मी भी हुई है। बीइंग एन आर्मी मैन, पूरी लाइफ आपने आर्मी को में गुजारी है, आप क्या देखते हैं पूरी दुनिया में कंपैरिजन अगर करते हैं जिनमें ये आर्मी के हवाले से बड़ी इंडियन आर्मी के हवाले से बड़े क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी है, वॉर मशीन है, ये है वो है, क्या जितनी एट्रॉसिटीज जितने मजालिम इंडियन आर्मी ने मकबूजा कश्मीर में ढाए हैं, डज इट कॉन्स्टिट्यूट इट गुड आर्मी जो दुनिया के अंदर एक प्रेसिडेंट सेट कर पाए? मेरे ख्याल में जो मौजूदा इंडियन आर्मी है देखें वो 2014 से खुसूसन बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गई है और उनके जो जुल्म और बर्बरियत का जो निशाना है वो मकबूजा कश्मीर के गरीब आवाम, निहत्ते आवाम वो बन रहे हैं। और वहाँ पे पूरी दुनिया को जो उन्होंने मिसाल दी है मेरे ख्याल में वो एक बदतरीन काबिज फौज की उन्होंने एक मिसाल दी है। और उसके ऊपर मेरे ख्याल में खुद बहुत सारे इंडियन दानिश्वर जो हैं उन्होंने भी बहुत एहतजाज किए, उन्होंने बड़े कॉलम लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं। तो ये इंडियन लीडरशिप के लिए, मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी बड़ी सोचने की बात है कि जब और उन्होंने कुछ ऐसे उनके सर्विसेज चीफ्स रहे हैं जिन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि जो वहाँ का जो इशू है वो मिलिट्री इशू नहीं है, वो एक पॉलिटिकल इशू है और उसको पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए। तो उम्मीद है कि देखिए अफगानिस्तान में जो कुछ नाटो आईसैफ के 20 साल लड़ाई के बाद हुआ है उसके आउटकम से इंडिया को सबक सीखना चाहिए कि जब तक अवामी सपोर्ट उनके पास ना हो तो चाहे वो $1 ट्रिलियन, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि $1 ट्रिलियन तो अब तक उनके खर्च हो चुके हैं, तो शायद 10 ट्रिलियन और डॉलर वो खर्च करें, शायद 100 साल और रहे, लेकिन ये जो तहरीक है इसके ऊपर कभी भी वो काबू नहीं पा सकेंगे। तो इनके जो सियासी हुक्मरान हैं उनको होश के नाखून लेना चाहिए और जब तक उनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड नहीं होगा तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती जाएगी जिससे पूरे साउथ एशिया का अमन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। और इंडिया की अपनी जो इंटरनल सिक्योरिटी है आप देखें कि 2019 के बाद वो बड़ा इनसिक्योर हो गया, उनकी इनसिक्योरिटी के खदशात, उनके खर्चे सारे कुछ बढ़ गए हैं। तो गलत पॉलिसीज की वजह से खुद उनको बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है जनरल साहब, मैं शामिल करता हूँ एडवोकेट साहब को भी। एडवोकेट साहब फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं काले कवानीन के हवाले से, जैसे आपने जिक्र भी किया, कुछ काले कवानीन का आप अवाल भी बता दीजिए कि जिसका इस्तेमाल करते हो। मैं अगली जगह एक जगह पढ़ा था कि ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं जिसके तहत अगर अदालत आपको बरी भी कर देती है तो भी पुलिस के पास ये इख्तियार है उस कानून के तहत कि उस शख्स को जो है वापस ले जाया जाए और वापस उस पाबंदी सर हासिल कर दिया जाए, जैसे हमने देखा मुसर्रत आलम भट्ट साहब के केसेस के हवाले से, उनके साथ भी यही हुआ। एक तो ये, दूसरा, इंडिया ने इस वक्त तक जितनी एट्रॉसिटीज़ की हैं, जो आउटकम इंडिया हासिल करना चाहता था एक्सटर्नली दुनिया को बताने के हवाले से और इंटरनली कि लोगों को डिसएसोसिएट कर दे तहरीक से, क्या वो हासिल कर सका है? देखिए यासिर साहब, मैं जब से पहले आपने बात की थी ना कैट की, जब मैं बात कर रहा था, देखें हिंदुस्तान ने जब कैट साइन नहीं किया ना तो इसका मतलब है कि उसने रूम छोड़ दिया अपने लिए कि वो कवानीन जो है वो उनको इन लाइन नहीं करता है। बेसिकली बुनियादी मकसद मेरा यही था कि मैं आपको थोड़ा सा आगे वजाहत करूं। देखें जो दुनिया में जहाँ कहीं भी आर्मीज़ होती है हमेशा डिसिप्लिन्ड फोर्सेस होती है, लेकिन
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کو ڈسپلن رہنے دیں یا نہ رہنے دیں. دیکھیں جب آپ آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ لاتے ہیں اور آپ ہندوستان کی آرمی کو امیونٹی دیتے ہیں فرام پروزیکیوشن, اس کا مطلب ہے آپ ان کو انکریج کرتے ہیں, آپ جو کچھ کریں گے جس کو بھی ماریں گے آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے ریوارڈز کا سلسلہ شروع کیا ہے, ریوارڈز اینڈ ایوارڈز. 15 اگست پر مقبوضہ کشمیر میں 227 ایوارڈز دیے انہوں نے. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں آپ کی بات آپ کنٹینیو کیجئے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی کیسی ڈسپلنڈ آرمی ہے کہ جسے انسانی حقوق کی پامالیوں میں اور پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے فرق کو معلوم نہیں ہے. نہیں میں ہی کہتا ہوں نا کہ جب آپ ان کو یہ انڈسپلن خود بنا لیتے ہیں نا, بندہ انڈسپلن ہو جاتا ہے نا جب آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے ہیں. جب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو لائسنسڈ کل ہے وہ مار دیتے ہیں. اب کشمیری کے دیکھیں ہمارے پاس چوائسز کیا ہوتی ہے, میں ایک ایف آئی آر رجسٹر کروں, بار ہے مجھے کہ جب تک آپ سینٹرل گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں لیں گے تو کوئی تھانہ ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا ہے. اب اگر فرض کریں کہ بڑا ایف آئی آر کون سی رجسٹرڈ جو یعنی کہ اگینسٹ دا پرسن فوجی کے خلاف جس نے مار دیا, جس نے ریپ کیا, جس نے گھر جلایا, گورنمنٹ آفیشل, گورنمنٹ فوجی, پولیس آپ کو کہتی ہے میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروں گی. اس کے بعد اگر فرض کریں کہ آپ کا ایف آئی آر رجسٹر ہو بھی گیا تو اس کے بعد جوڈیشل سسٹم اتنا اب تباہ ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر کا کہ یہ پورا انجینئرڈ ہے کہ آپ کی عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس چوائسز نہیں رہتی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور ایک میکنزم ہے, جب آپ کے پاس زیادتی ہوتی ہے تو آپ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کاؤنسل کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ ڈسپیئر ہو گیا ہے. جب یو این کا اسپیشل ریپورٹر کمیونیکیشن کرتا ہے انڈیا کے ساتھ, بھئی یہ بندہ آپ کا کے پاس ہے, اس کی ہمارے بارے میں رپورٹ, وہ اس گھر کو جاتے ہیں اور اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ آپ نے یو این سسٹم کو کیوں لکھا, کہ آپ کہیں ہم نے نہیں لکھا. یعنی کہ آپ کے پاس حصول انصاف کے تمام راستے انہوں نے یہ کر دیے ہیں, ختم کر دیے ہیں. عدالتیں بھی کمپلیسنٹ, عدالتیں بھی, پولیس بھی, یونائٹڈ نیشن کا میکنزم بھی, آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی, قبرستان کی خاموشی ہے اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں, ہم یہ مانتے ہیں, لیکن ریزسٹنس کا آنسر جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہندوستان کے خلاف ریزسٹ کرتے ہیں, دو بدو لڑائی نہیں لڑتے ہیں. اب ریزسٹنس کے طریقہ کار کیا ہیں کہ میرے دل میں ہندوستان کے خلاف نفرت ہے, یہ میرا ریزسٹنس کا ایک طریقہ کار ہے. میں غائبانہ جنازہ پڑھتا ہوں, یہ ریزسٹنس کا ایک طریقہ کار ہے. وہاں پر الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے, میں ووٹ ڈالنے نہیں جاتا ہوں, یہ میرا ریزسٹنس کا, یعنی کہ میں جب یہ کرتا ہوں, میں جب یہ ساری چیزیں کرتا ہوں, میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ مجھے آکوپیشن کسی طریقے سے قبول نہیں, کیونکہ 9 لاکھ فوجیوں کے خلاف میں نہتا میرے پاس ہے کیا, نہ مجھے بندوق ہے, نہ مجھے جناب کوئی ایسا ویپن ہے. جیسے ابھی ذکر کرتے تھے کہ طالبان نے جب ان کو ہرایا, they were well equipped, ان کے پاس بندوق تھا, کہاں سے لیتے تھے؟ ہمارے پاس نہ بندوق ہے, نہ ہمارے پاس توپ ہے, بلکہ ہندوستان اس کی آڑ میں ملائن کرتا ہے کہ جی ان کو سپانسرڈ ہے. اگر یہ مومنٹ سپانسرڈ ہوتی تو وہاں ٹینک بھی ہمارے پاس ہوتا. کتنے ثبوت ہندوستان نے دیے ہیں. تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ہی نہیں, ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں 2 pronged اسٹریٹجی اپنائی ہے. ایک تو وہ کرتا ہے کہ کشمیریوں کو مارو, دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کرو, غیر کشمیری آباد کرو, غیر کشمیری آباد کرو, تاکہ لوگوں کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کمپرومائز ہو. کیونکہ پچھلے 60-70 سال میں ابھی تک یہ کشمیریوں کا جو ول ہے نا اگینسٹ دا آکوپیشن, وہ اس کو توڑنے میں ناکام ہوا. جیسے ابھی لاسٹلی میں یہ گیلانی صاحب کی بات کرتا ہوں, کشمیر میں ابھی میں بھی آج پڑھ رہا تھا, کشمیر میں 2 ٹاورنگ لیڈرز پیدا ہوئے ہیں. ایک تو اپنی وقت کا سب سے بڑا لیڈر تھا کشمیر میں شیخ محمد عبداللہ, اور دوسرا بڑا لیڈر تھا سید علی گیلانی. اب فرق دیکھیں, ایک قبر پہ شیخ عبداللہ کی قبر پہ آج فوجی کھڑا ہے کہ وہاں اس کو نکال کے نہ لے جائیں, اور دوسری قبر پہ فوجی کھڑا ہے یہاں لوگ اس کا ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. یہ فرق ہے سید علی گیلانی اور شیخ محمد عبداللہ میں, کیونکہ یہ کشمیریوں کا سینٹیمنٹ ہے, یہ کشمیر کی ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے جنرل صاحب, سلامتی کونسل میں 3 بار ریسنٹ پاسٹ کے اندر جموں کشمیر کا جو معاملہ ہے اسے اٹھایا گیا ہے. یہ معاملہ
کہیں سے بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. گراؤنڈ کی سچویشن اگر ہم دیکھیں وہاں پہ فورسز کا انکریز کیا جانا, جو ڈومیسائل ایکٹ ہے اس کو انفورس کیا جانا, باعث ملینز آف لوگوں کو وہاں پہ آباد کیا جانا, پھر جو کالے قوانین ہیں ان کو اپنے طریقے سے رائج کیا رکھنا, کوئی وائر کرائم کا سلسلہ نہیں لگ رہا. تو ابھی جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل ہے, اس کا جو یہ جو اجلاس ہوئے ہیں اس کا کوئی آؤٹ کم ہمیں نظر نہیں آیا. یہ سچویشن کہاں جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل جو پرماننٹ ممبرز ہیں, جب تک وہ کلیکٹیولی کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے تو بات آگے نہیں بڑھتی. ہمیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ پورے OIC کو کشمیر کے لیے انٹرنیشنل اوپینین بنانی ہوگی. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں انٹرنیشنل اوپینین کیسے بنے گی. کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب نے کم از کم 25 کتابیں اور مقالے لکھے ہیں, اور وہ ایک بہت بڑے دانشور بھی تھے. تو مطلب ان کی اسٹرگل کے اوپر, ان کی زندگی کے اوپر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے, وہ نئی جنریشن کو بتایا جا سکتا ہے, خصوصاً جو کشمیری ڈائسپورا ہے جو کہ امریکہ میں ہے یا یورپین کنٹریز میں ہے, وہ لوگ ڈاکیومنٹریز بنائیں اور اپنے جو لا میکرز ہیں اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں جا کے ان کو انفارم کریں. تو اس طرح ایک پریشر جو ہے وہ خود ان ممالک کے اندر وہ بلڈ اپ ہو سکتا ہے. پاکستان تو جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہے وہ درست ہے, لیکن میرے خیال میں اس کا فوکس ابھی ایکسٹرنل ایشوز کے اوپر, ایکسٹرنل انفارمیشن کے اوپر ہونا چاہیے. اور وہ اگر ہوگا تو میرے خیال میں ضرور یہ چیزیں جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف بڑھے گی. اور پھر یہ ہے کہ لا فیئر کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ معاملہ خود جا کے اٹھائیں, انٹرنیشنل جتنے بھی یہاں پہ لیگل یا کرمنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ اٹھائیں, کوئی بات نہیں ہم ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں, لیکن یہ کیس ضرور ہمیں اٹھانا چاہیے انڈین پولیٹیشنز کے اگینسٹ اور انڈین ملٹری کمانڈرز کے اگینسٹ ضرور اٹھانے کی ضرورت ہے. اور جو ایک کشمیر فنڈ کا پہلے بھی میں نے ایک تجویز دی تھی کہ انٹرنیشنل کشمیر فنڈ ہونا چاہیے. اس کا پرپس جو ہے وہ صرف اس بارے میں انفارمیشن ڈسیمینیشن ہونا چاہیے. جو بات چیت ابھی ہم کر رہے ہیں اس کو دنیا کو بتانے کے لیے جو ہے نا زیادہ ڈسیمینیٹ کرنا چاہیے اس انفارمیشن کو تاکہ دنیا اس کے بارے میں جان سکے. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ انڈین آرمی وہاں پہ کیا ایٹراسٹیز کر رہی ہے اور پورا سسٹم جو ہے جیلڈن ہوا ہے کشمیریوں کو دبانے کے لیے. ویری لاسٹ منٹ یہ فرمائیے گا ایز کشمیری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی دنیا کے ان تمام پاور سینٹرز سے؟ دیکھیں سر, میں اس کو اس طرح بتاؤں گا کہ لاسٹ ٹائم جب مودی امریکہ گیا ہے, مودی ہاؤڈی کا جب وہاں پر پروگرام ہوا, دیکھیے اس وقت پاکستان نے وہاں کا جو ڈائسپورا تھا, کیونکہ آپ کو مقبوضہ کشمیر کا ڈائسپورا بہت کم ہے باہر, بہت کم لوگ ہیں کہ انڈیا نے کبھی ہمیں باہر جانے ہی نہیں دیا. وہ ڈائسپورا جب ایکٹیویٹ ہوا, انہوں نے اس پروگرام کے خلاف جب وہ باہر آئے تو اس کو دنیا نے بڑے اچھے طریقے سے ٹک اٹ ویل, بڑے اچھے طریقے سے اس پروگرام کو ہم فلاپ کرنے میں اور وہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لانے میں بڑا کامیاب ہو گئے. جو ہمارا ڈائسپورا ہے نا, اگر ہم اپنے ڈائسپورا کو متحرک کریں اور یونائٹ کریں, اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے. اس ڈائسپورے کو متحد کر کے ایک باہر جو ہے ایک ٹیمپو پاور سینٹرز میں کریٹ کیا جائے, کیونکہ وہاں پہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہے, وہ ہمارے ووٹرز ہیں, ان کو بتایا جائے, ان کو بتایا یہ کچھ ہو رہا ہے تاکہ تحریک پیدا ہو سکے, ایک مومنٹم بن جائے وہاں پہ, اس کا آؤٹ پٹ نکل سکے. بالکل کشمیر میں اس کا ایک پازیٹیو میسیج آئے گا. پرویز صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. اور ناظرین ہم بات کریں کہ ان ایٹراسٹیز کی جو مقبوضہ کشمیر میں ڈھائی جا رہی ہیں, یقیناً اس کی جو آؤٹ پٹ انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ آؤٹ پٹ انڈیا کو ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا, بلکہ انٹرنیشنلی جو انڈیا کا چہرہ ہے وہ دن بدن مسخ ہو رہا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.